اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، آج پھر میں قربانی کے مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال اور ہے، اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کی اور اس جانور کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کی اور اس جانور کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو ان چند چیزوں میں سے اسے اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر طبیعت اس کو کھانے پر مائل ہو تو ذبح کر کے خود کھا سکتا ہے۔ نمبر 2، اور اگر اپنا دل کھانے کو نہ کرے، کسی دوسرے کا دل چاہے تو اسے کھانے کے لیے دے دے۔ نمبر 3، اور اگر کوئی کھانے کو تیار نہ ہو تو ذبح کر کے زمین میں دفن کر دے۔ نمبر 4، اور اگر چاہے تو بغیر ذبح کیے زندہ صدقہ کر دے، جیسا کہ فتاوی یورپ صفحہ نمبر 353 اور فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 301-2 میں مذکور ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر حاملہ جانور کی قربانی کی اور اس جانور کے پیٹ سے مردہ بچہ نکل آیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حاملہ جانور کی قربانی کی اور اس جانور کے پیٹ سے مردہ بچہ نکل آیا تو اس کو پھینک دے کہ وہ مردار ہے، لیکن اس مردہ بچے کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 301-2 میں مذکور ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کسی نے قربانی کے لیے حاملہ یعنی گابھن جانور لیا اور قربانی سے پہلے اس نے بچہ دے دیا تو اس کے بچے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی نے قربانی کے لیے حاملہ یعنی گابھن جانور لیا اور قربانی سے پہلے اس نے بچہ دے دیا تو 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ نمبر 1، اس بچے کو بھی اس کی ماں کے ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ نمبر 2، اگر انہی دنوں میں اسے بیچ دیا گیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے۔ نمبر 3، اور اگر نہ ذبح کیا گیا اور نہ ہی بیچا گیا، یہاں تک کہ قربانی کے ایام گزر گئے تو اسے زندہ صدقہ کر دیا جائے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 301 اور 302 میں مذکور ہے۔ ایک سوال اور ہے، اگر کسی نے قربانی کے لیے دودھ والا جانور خریدا تو کیا اس کا دودھ دوہ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے دودھ والا جانور خرید لیا تو اس کے لیے اس جانور کا دودھ دوہنا مکروہ و ممنوع ہے، لہذا اگر اسے جانور کے تھنوں سے دودھ نکلنے کا خوف ہو تو اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کا دودھ خشک ہو جائے، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو دودھ دوہ کر صدقہ کر دے، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 15 جلد 3 صفحہ 347 پر مذکور ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کی اون یعنی بال کاٹنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذبح سے پہلے قربانی کے جانور کے اون یعنی بال کاٹنا مکروہ و ممنوع ہے، لہذا اگر کسی نے کاٹ لی ہو تو اسے صدقہ کر دے، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 15 جلد 3 صفحہ 347 میں مذکور ہے۔ ایک سوال اور ہے، قربانی والے جانور پر سواری کرنا، اس پر سامان لادنا اور اسے کرائے پر دینا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی والے جانور پر سواری کرنا، اس پر سامان لادنا اور اسے کرائے پر دینا مکروہ و ممنوع ہے، لہذا اگر کسی نے اس جانور پر سواری کی یا اس پر کوئی سامان لادا اور اس کی وجہ سے جانور میں کوئی کمی آئی تو وہ اسے صدقہ کر دے۔ اسی طرح اگر کرائے پر جانور دیا تو جو اجرت اسے حاصل ہوئی وہ اسے صدقہ کر دے، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 15 جلد 3 صفحہ 347 میں مذکور ہے۔
ایک سوال اور ہے، اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو کیا اب وہ اس کے دودھ اور اون بال وغیرہ کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو اب وہ اس کی اون بال وغیرہ کو کاٹ کر اپنے استعمال